الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، یہ ہماری بات چل رہی تھی قبیلہ ثقیف کی آمد اور اس کا قبول، اسلام قبول کرنا. اللہ کی شان بھائی، وہ دن بھی اور یہ دن بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر طائف میں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور آپ کے ساتھ بہت بری طرح وہی لوگ پیش آئے تھے. انتہائی بد اخلاقی سے، بد سلوکی کے ساتھ آپ کو وہاں سے نکالا، پھر پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، آپ پر پتھر برساتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے. یہ وہی لوگ ہیں. اور آج اللہ کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، موتی بن کر صدق کے دل سے اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے. تو کیسے دن بدلتے ہیں. طائف سے مکہ جب واپس ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زید بن حارثہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ وہاں دوبارہ کیسے داخل ہوں گے جبکہ قریش آپ کو نکال چکے ہیں؟ اس کے جواب میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے زید، جو حالات تم دیکھ رہے تھے نا، ان سے نکلنے کے لیے اللہ ضرور کوئی راستہ پیدا کرے گا، اور وہ اپنے دین کا حامی اور ناصر ہے اور اپنے نبی کو غالب کرنے والے ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد پوری طور پہ صادق آ رہا تھا. وہ طائف، یہ مکہ، یہ عرب کے قبائل سبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اور جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں پہ چل کر دور دراز پہاڑیوں اور وادیوں کو طے کرتے ہوئے ان کے پاس یہ امید لے کر پہنچے تھے کہ وہ آپ کا استقبال کریں گے، آپ کی دعوت پہ لبیک کہیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے اذیتیں دی. کیسا برتاؤ کیا. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا کہ آپ کے دل میں ذرا بھی ان کے بارے میں انتقام کا جذبہ نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چند دنوں تک طائف کا محاصرہ جاری رکھا، پھر صحابہ کو واپس جانے کا حکم دیا. کسی نے آپ سے عرض کیا ثقیف کے لیے بد دعا کیجیے، آپ نے انکار کر دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ میرے پاس آ کر اسلام قبول کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور ثقیف کا وفد مدینہ آیا اور یہ خوشخبری دینے کے لیے ابو بکر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں دوڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. وہ جانتے تھے کہ ثقیف کے مسلمان ہونے پر اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوگی، تو اس لیے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور خوشخبری دی اور پھر ان کا استقبال کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا وقت ان کی تعلیم اور رہنمائی میں اور نصیحت میں لگایا. انہوں نے ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کی تھیں، آپ کو اذیتیں دی تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی جگہ بھلائی اور سعادت چاہی کہ اللہ انہیں اسلام دے دے، اسلام کی نعمت دے دے. کیا یہ کسی انسان کا بشری مزاج ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایسے انسان کا جو کسی اصول اور کسی عقیدے کی طرف دعوت دیتا ہو؟ یقیناً یہ صرف نبوت کا مزاج ہے، یہ صرف نبوت کا مزاج ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کہ آپ کے دل میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا. ان کی خیر خواہی تھی، ان کے لیے بھلائی تھی اور ان کی آخرت اور دنیا سنوارنا چاہتے تھے. یہ اسلام ہے جو بغض اور نفرت اور کینہ سے واقف نہیں. یہ اسلام ہے جو کسی انسان کا برا نہیں چاہتا، خیر خواہی چاہتا ہے. وہ جو جہاد کا حکم دیتا ہے اسلام، لیکن بغض اور نفرت کے بغیر وہ طاقت اور قوت حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے، لیکن گھمنڈ اور تکبر کے بغیر اسلام رحم اور کرم کی تعلیم دیتا ہے. مگر اس کا مطلب ذلت اور کمزوری نہیں، وہ محبت کا حکم دیتا ہے لیکن صرف اللہ کے لیے. یہ اسلام ہے کہ وہ بغض اور نفرت کو اس کی تعلیم نہیں دیتا. جہاد کا حکم دیتا ہے لیکن جہاد کا مقصد بغض اور نفرت نہیں ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، کئی لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھولنا ہے. وہ طاقت اور قوت حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام، لیکن وہ انانیت کے لیے نہیں، گھمنڈ کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں،
وہ رحم کی تعلیم دیتا ہے، کرم کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب ذلت اور کمزوری نہیں. وہ محبت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ایسی محبت جو اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے. تو وفد ثقیف مدینہ آیا، اسلام قبول کیا. تو یہ وہ زبردست اللہ کی مدد اور نصرت تھی جس کی تکمیل ہو رہی تھی، جس کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو مسجد میں ٹھہرایا. تو معلوم ہوا کسی مشرک کے قبول اسلام کی امید ہو تو اسے مسجد میں ٹھہرانا جائز ہے، اور اگر ایسا مشرک ہے تو ظاہر ہے یہودی اور نصرانی ہے اور اس سے یہ امید ہے تو اس کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں. اس کی تفصیل موجود ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفود کے ساتھ کیسا ہی اکرام کا اور خیر خائی کا معاملہ فرمایا اور انہیں محبت سے خوش آمدید کہا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ حضرت عثمان ابن العاص کو ثقیف کا وفد کا امیر بنایا، اور وجہ یہ بتائی کہ اسے کتاب کا علم حاصل ہے، اسے کتاب کا علم حاصل ہے، کیونکہ وہ جتنی مدت مدینہ میں ٹھہرے ہے کتاب اللہ کا علم حاصل کرتے رہے اور اسلام کی سوجھ بوجھ میں سب سے آگے تھے. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ذمہ داری امارت کا مستحق وہی شخص ہے جسے کتاب اللہ کا علم کا سب سے بڑا حصہ نصیب ہو، اس لیے کہ یہ ایک دینی ذمہ داری ہے جس کا مقصد اسلامی حکومت، اسلامی معاشرے کا قیام ہے. تو ظاہر ہے اس امیر کے لیے اس شرط کا پایا جانا بھی ضروری ہے کہ اس کی دینی علوم پہ اچھی نظر ہو. بتوں اور مجسموں کو توڑ دینا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے بت توڑنے کا حکم فرمایا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بتوں اور مجسموں کو توڑنا واجب ہے. انہوں نے بار بار اس کی گزارش کی کچھ مہلت، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کوئی ایسی شرط قبول نہیں فرمائی اور آپ نے ان مجسموں کو توڑنے کا حکم دیا. اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ مجسمہ سازی حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا کسی بھی شکل میں ہو. اسی طرح مجسموں کو رکھنا حرام ہے، خواہ اس کے جو بھی اسباب ہوں. ذی روح چیز کے مجسمے بنانا، بت بنانا حرام ہے، رکھنا بھی حرام ہے، فروخت بھی حرام ہے. پھر نجران کے وفد کی آمد. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد ثقیف کے علاوہ دیگر بہت سے وفود آئے، اور وہ وفود آتے چلے گئے. نجران کے نصارہ کا جو وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ 60 افراد پر مشتمل تھا، اور وہ چند دن ٹھہرا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور توحید کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے رہے. سب سے آخر میں آپ نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی: ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہاری رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس پہ شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی ان سے کہہ دو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، خدا سے دعا کریں، جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. مباہلہ کی چیلنج دی. جب وہ دلائل سے نہ مانے، دلیل سے نہ مانے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انہیں ایک میدان کے اندر بلواؤ، آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ بچے بچیاں تم بھی ساتھ لے اپنے گھر والوں کو، میں بھی لے آتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. چنانچہ جب وہ اپنے عقائد پر قائم رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق انہیں مباہلہ کے لیے بلایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس حال میں نکلے کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چادر میں چھپائے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے تھی. لیکن وفد کے سردار شرجیل بن وداع نے، جو ان 60 افراد کے وفد کا امیر تھا، نصارہ کا، نجران سے جو آیا تھا، اس امیر نے مباہلے سے انکار کر دیا. وہ سمجھ گیا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مصیبت ہم پہ آ جائے گی.
تو اس نے اپنے ساتھیوں کے اس کے برے انجام سے ڈرایا کہ تمہارا پھر انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ اسلام اور مباہلے کے علاوہ کسی اور چیز کا حکم دیں تو وہ اسے تسلیم کر لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جزیہ پر مساہلت کر لی اور انہیں معاہدہ مسالت کی دستاویز لکھ کر دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے تو ان کے عبادت خانے منہدم نہیں کیے جائیں گے اور ان کی جانب سے غداری یا بدعہدی کا مظاہرہ نہیں ہوگا، تو وہ سودی کاروبار نہیں کریں گے، تو انہیں ان کے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام نہ لانے پر ان کے ساتھ جزیہ پر معاہدہ فرمایا اور اس پر شرائط طے ہوئی، معاملات طے ہوئے، اور پھر یہ وفد واپس چلا گیا۔ تو یہ وفد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے نصرانی تھے جو مشہور سقی حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ انہیں اپنے قبیلے میں بڑی عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے میں جنگجو میں جب جنگوں کے اندر مال غنیمت حاصل ہوتا تو چوتھائی حصہ وصول کرتے تھے، اور اب اپنے سردار کو یہ حصہ دیتے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا چرچا سنا تو اسے ناپسند کیا اور اپنا قبیلہ چھوڑ کر شام کے نصارہ کے پاس چلے گئے۔ عدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام پہنچ کر مجھے اس سے زیادہ وحشت اور ناگواری ہونے لگی جتنی اپنے قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے ہوتی تھی، کہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اگر آپ دنیا میں کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہیں یا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو یہ چیز مجھ سے مخفی نہ رہ سکے گی، کیوں نہ ملاقات کر کے آپ کی شخصیت کا مجھے تعارف حاصل ہو کہ آپ عام بادشاہوں کی طرح ہیں اور آپ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اگر آپ نبی برحق ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کا اتباع کر لوں گا۔ تو میں اس خیال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ آیا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا، فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا عدی، حاتم کا بیٹا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ راستے میں ایک ضعیف اور بزرگ عورت ملی، اس نے آپ کو روک لیا اور آپ کھڑے ہو کر اس کی باتیں سننے لگے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، انکساری۔ ایک بوڑھی عورت راستے میں رکی، اس نے روک لیا آپ کو اور آپ بھی رک گئے۔ کون؟ امام الانبیاء، سید الرسل، اللہ کے بعد کوئی حیثیت محمد الرسول اللہ کی۔ لیکن دیکھیں عاجزی کیسی ہے، تواضع کیسی ہے۔ راستے میں ایک یہ دیکھ رہے ہیں، حاتم عدی کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ راستے میں ایک ضعیف اور بزرگ عورت ملی تو اس نے آپ کو روک لیا، تو آپ کھڑے ہو گئے اور اس کی باتیں سننے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں۔ آپ کی اس ادا سے میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کے رویے ایسے نہیں ہوا کرتے، بادشاہوں کے انداز ایسے نہیں ہوا کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اپنے گھر پہنچے اور اندر جا کر ایک تکیہ چھوٹا سا چمڑے کا لائے جس میں پتیاں بھری ہوئی تھی، میری طرف پھینک دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے عرض کیا آپ تشریف رکھیں۔ آپ نے اصرار کیا تو میں اس پر بیٹھ گیا، آپ خود زمین پر تشریف فرما ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم یہ بات کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی بادشاہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی، پھر گواہی دی کہ بادشاہ کا طرز عمل نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدی کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سے بڑھ کر ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو تم جس مذہب نصارہ اور صحابہ کے بہن ہو کیا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تم اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ نہیں وصول کرتے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔
فرمایا لیکن یہ تو تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ صحیح فرماتے ہیں، یعنی وہ کام جو نصارہ میں بھی جائز نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس انداز سے بات کی کہ پہلے وہ چیزیں جو اسلام اور نصارہ میں مشترک ہیں ان کو بنیاد بنا کر آپ نے دعوت دی اور اس کو اپنے سے مانوس کیا۔ اس کے بعد پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی شاید تم اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ تم اس کے ماننے والوں کو غریب دیکھ رہے ہو، تم اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ اسلام کے ماننے والے اور اس کے پیروکار غریب لوگ ہیں، اللہ کی قسم ان کے پاس مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ بچے گا، اتنی دولت ان کے پاس آئے گی، شاید تم اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ تم ان کی تعداد اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی قسم یہ وقت آئے گا جب ایک عورت قادسیہ سے تنہا سفر کرتے ہوئے بیت اللہ کی زیارت کرے گی اور اسے راستے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنی کثرت ہوگی ان کی اور اتنا امن ہوگا، اتنا امن ہوگا، شاید تم اس دین کو قبول نہیں کر رہے اور اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ تم حکومت اور اقتدار پر دوسرے لوگوں کو قابض دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی قسم وہ وقت جلد آئے گا جب سرزمین بابل کے سفید محلات ان کے ہاتھوں میں فتح ہوں گے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ حکومتیں کسی اور کے پاس ہیں؟ نہ ایک وقت آنے والا ہے جب دنیا کی حکومتیں اسلام کے زیر نگوں ہوں گی، اسلام کے سائے میں چلیں گی۔ اس کے بعد عدی نے اسلام قبول کر لیا۔ عدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نشانیاں میں نے دیکھ لی ہیں، اللہ کے نبی نے جو اس وقت باتیں فرمائی تھی نا ان میں سے دو نشانیاں میں نے دیکھ لی کہ عورت اب بے خوف و خطر سفر کرنے لگی ہے، یہ میں نے دیکھ لیا، ایسا امن ہے، اور کسرا کے خزانوں پر حملے کرنے والے پہلے لشکر میں بھی شریک رہا ہوں، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیسری نشانی بھی جلد پوری ہونے والی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ تو عدی ابن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا، تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ عدی کا آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا خیال رکھنا۔ دیکھیے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی کا خیال رکھا کیونکہ عدی اپنے قبیلے میں ایک عزت دار آدمی تھے، معزز آدمی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے اسے ویسی عزت دی اور ویسی احترام دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے توقع کے مطابق اسے عزت بخشی اور اسے اپنے سے مانوس کیا۔ اس کے بعد علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سنائے جن میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل بارے میں چند پیشن گوئیاں تھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ آپ کی یہ پیشن گوئی حضرت عمر ابن العزیز کے زمانے میں پوری ہو گئی کہ انہوں نے اپنے گورنر کو اموال زکوٰۃ کے ساتھ بھیجا انہیں افریقہ کے مختلف علاقوں میں غریبوں میں تقسیم کر دیں، لیکن وہ ان کے ساتھ واپس آ گیا، اس لیے کوئی لینے والا نہ تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عمر ابن العزیز نے ان سے غلام خرید کر آزاد کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب ایک عورت قادسیہ سے تنہا سفر کرتے ہوئے بیت اللہ کی زیارت کرے گی اور اس راستے میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، اس پورے علاقے میں امن قائم ہو گیا۔ چنانچہ کسی مسافر کو اللہ کے علاوہ اور اپنے ریوڑ پر بھیڑیے کے علاوہ کسی کا خوف نہ تھا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ اللہ کی قسم وہ وقت جلد آئے گا جب سرزمین بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہوں گے۔ آپ کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ اور طرز رہائش میں نبوت کی علامتیں دیکھ رہے تھے. آپ کی زندگی میں، آپ کی طرز رہائش میں نبوت کی علامتیں دیکھ رہے تھے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز گفتگو اور ارشادات میں انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پیغمبر ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ اسلام لے آئے اور عیش و عشرت کے ان مظاہرے سے کنارہ کش ہو گئے جن میں انہیں ان کے قبیلے والوں نے غرق کر رکھا تھا. اسلام قبول کر لیا. اگر کوئی شخص عقل مند، دانش مند ہو، اسے سوچنے کی آزادی حاصل ہو، تو وہ حق قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے سے ذرا بھی دور نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ حق اور اسلام اتنا عقل و دانش کے قریب ہے اور اپیل کرتا ہے عقل دانش کو. خواہ یہ راہ کتنی دشوار و گزار کیوں نہ ہو، لیکن اگر آزادی فکر ہے ہی نہیں ہے اور عقل کا تقدس پامال ہو چکا ہے اور اس کی جگہ بغض ہے، نفرت ہے، اور دل پر اور دماغ پر خواہشات نفس نے غلبہ پا رکھا ہے، تو یہ بدترین جہالت ہے جس کی وجہ سے ہدایت سے آدمی محروم رہتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. وہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھی ہوئی ہے، خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمارے کان بہرے ہو گئے اور ہمارے تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کی جائے گی. تو اگر عقل پر اور فکر غالب قید ہو جائے اور اس خواہشات نفس کی جسے کہیں کہ زیر اثر ہو جائے اور عقل کی آزادی سلب ہو جائے اور عقل و دانش پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جائے، بغض و نفرت جڑ پکڑ لے، تو پھر حق سمجھ بھی نہیں آتا. جیسے یہاں کفار اپنے بارے میں خود اس بات کا اقرار اور اظہار کر رہے ہیں. تو عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے سلیم الفطرت مزاج دیا تھا، عقل اور دانش کی دولت نصیب فرمائی تھی، اور جب ان کے سامنے صحیح صورتحال اور اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف سامنے آیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول فرما لیا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.